بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام عمران عبدالحمید ہے اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید وجاہت علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ اینڈ ٹائمز کے بارے میں، وقت آخر یا قرب قیامت کے بارے میں۔ اور قرب قیامت کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو دجال کا آنا یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی کا ظہور ہونا اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، اس کے بارے میں لازمی یہ باتیں آتی ہیں ان ٹائمز کے حوالے سے۔ تو اسی حوالے سے آج میں نے ان کو بلایا تھا۔ شکریہ آپ کے، میرے کہنے پہ آپ آ گئے۔ تو پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے وجاہت بھائی کہ دجال کیا ہے اور قذاب کیا ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ڈفرینس ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ دجال کیا ہے اور قذاب کیا ہے، تو بامانی اگر ان کو دیکھا جائے تو دجال اور قذاب جو ہیں وہ ہم معنی نظر آتے ہیں، اور یہ جو الفاظ ہیں قذاب اور دجال، یہ استعمال کیا گیا ہے احادیث میں، ان کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ہے جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار۔ ان کا جو شروعات تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی تقریباً شروع ہو گئی تھی، جس میں پہلا قذاب کہہ لیں یا دجال کہہ لیں اسود انسی تھا، پھر مسیلمہ قذاب آیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ جاری رہا، اور احادیث میں آتا ہے کہ 30 دجال آئیں گے، جن کو ہم آپ کہہ دیں کہ وہ چھوٹے دجال ہوں گے قیامت سے پہلے، اور جس میں آخری ہمارے پاس جو ریکارڈڈ جو دجال ہے وہ غلام قادیانی معلول ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ سارے کے سارے نبوت کے دعوے دار تھے۔ اچھا، قذاب کا جو مطلب ہے، اگر ہم اس کا مطلب نکالیں تو قذاب کا مطلب ہے جھوٹا، اور دجال کا مطلب ہے دجل کرنے والا، فریب دینے والا۔ اب مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے، سویلین ڈریس میں بیٹھا ہے آپ کے سامنے، اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی شناخت کرائیں، آئیڈینٹی کرائیں، تو وہ اصل میں تو وہ انجینئر ہو، لیکن وہ کہہ دے کہ میں ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کو دیکھ کے بس کہیں کہ ابھی آپ نے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے قذاب۔ دجال کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ کیا ہے، وہ انجینئر ایک اسپتال میں، ایک ڈسپینسری میں ٹیبل کرسی لگا کر ایک ڈاکٹر کی طرح، ڈاکٹر کے گیٹ اپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا۔ وہ جو اس کا گیٹ اپ پورا لے لینا ہے نا، پورا کا پورا جو اس نے جو اپنا روپ تبدیل کیا ہے، یعنی کہ سامنے والے کو فریب میں مبتلا کر دیا کہ سامنے والا دیکھ کے اس سے پوچھے گا نہیں، وہ دیکھ کے کہے گا کہ یہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر کے روپ میں میرے سامنے موجود ہے، اصل میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز اپنی اصل سے ہٹ کر ہو وہ دجل ہے، فریب ہے، اور جو اس طریقے کا جو ہے مظاہرہ کرے وہ دجال ہے۔ اب جیسے ماضی میں جتنے بھی جھوٹے نبی آئے وہ نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو ویسے تو قذاب ہیں، وہ جھوٹے تھے، لیکن وہ اپنی جو ظاہری صورت شکل ہے، وضاقتہ ہے، اور بڑے دیندار بن کے اور ایسے روحانی اور دینی شخصیت بن کر اپنے آپ کو ایسے پریٹینڈ کرتے تھے پوری دنیا کے سامنے، ہاں، لوگ نا ان کے فریب کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ فریب کا شکار کر دینا، اسی لیے ہی ان کو دجال کہا گیا ہے، اور یہی بات جو ہے دجال اکبر کے لیے بھی ہے، جس کو دجال اکبر بھی کہا جاتا ہے اور مسیح الدجال بھی کہا جاتا ہے، جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسیحا کی طرح پیش کرے گا، مسیحا کی طرح پریٹینڈ کرے گا، تو اس وجہ سے اس کو مسیح الدجال کہتے ہیں۔ اچھا، پھر دجال جو ہے، جیسے وہ حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے سے ایک بار ملاقات کی تھی، تو دجال ایک ہے، 30 ہیں، اس کے حدیث میں ہمیں کیا مطلب پروف ملتے ہیں؟ دیکھیں، دجال تو کوئی بھی ایسا شخص جو اصل نہ ہو اور فریب کا جو ہے وہ، جیسے آپ نے پہلے بتایا، ہاں، وہ کرے تو وہ دجال ہی ہے جی۔ لیکن جو احادیث میں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جس فتنے کے شر سے پناہ مانگی اور پناہ مانگنے کا حکم دیا، وہ فتنہ دجال، وہ دجال اکبر ہوگا، مسیح الدجال ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرے گا کہ میں مسیح ہوں، یا کچھ جو ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، یا پھر اس کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا، پھر اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ غلام قادیانی ملعون کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ پہلے اس نے خبیث نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد اس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد اس نے نبوت کا ہی دعویٰ کر ڈالا۔ تو اس وجہ سے اس کو ابھی تک کے دور کا جو ہے اس کو ہم بڑا فتنہ کہہ سکتے ہیں۔ دجال کا ظہور جو ہے وہ ایکچوئل کیا ہوگا اس وقت، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہوگی اس ارتھ کی؟ دجال کے بارے میں آتا ہے 40 دن وہ اس دنیا میں رہے گا، اس کا پہلا دن سال کے برابر ہے، دوسرا دن جو ہے وہ مہینے کے برابر ہے، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہے، اور باقی 37 ڈیز عام دنوں کے برابر ہے۔
اچھا اب یہ جو سال کے برابر ہے مہینے کا برابر ہے، اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ کیا اس ایک جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ایک نماز یعنی ایک دن میں جیسے 5 نمازیں اتنی پڑھنی ہوں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفہوم ہے کہ نہیں اتنی نمازیں پڑھنی ہوں گی حساب لگا کر جتنے آپ دنوں میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا جو پہلا دن 1 سال کے برابر ہے نا وہ ایک لمبا بڑا پیریڈ ہے، ایک ایرا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک مہینے کا ہے اور پھر اس کے بعد ہفتے کا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 30 سال خلافت راشدہ رہی، پھر اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد بنو عباس کی حکومت رہی، پھر اس کے بعد سلطنت عثمانیہ آئی. یعنی 1400 سال میں 1300 سال پوری دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. یہ آخری صدی ہے جس میں مسلمان جو ہے وہ تنزل اور زوال کا شکار ہے اور وہ اپنے ملک میں بھی غلام ہے. تو یہ جو ان کا جو زوال شروع ہوا اور مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی تھا، مجھے لگتا ہے، یہ میری ذاتی رائے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پہلا جو مسلمانوں کا زوال شروع ہوا نا، ان کی حکومتیں ختم کر دی گئی، خلافت کا نظام ختم کر دیا گیا. یہاں سے جو ہے وہ دجال کا جو سال ہے وہ شروع ہو گیا. اب وہ سال جو ہو سکتا ہے ہمارے 100 سال کے برابر ہو، تو یہ تقریباً اگر وہ جو ہے 1920 میں ختم ہوئی تو 2020 میں اس کا جو ہے وہ سال اگر 100 سال کے برابر ہے تو ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے شاید ہم اس کے مہینے میں رہ رہے ہیں، صحیح، اور پھر جو ہے باقی نارمل ڈیز آئیں گے اس کے، پھر اس کا ہفتہ آئے گا اور پھر اس کے نارمل ڈیز آئیں گے. تو جو ہم نے جو اویس بھائی نے بھی کیلکولیشن کی، سید محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں سے بھی ملتا ہے ہمیں، تو دجال کی جو ظہور ہے وہ ملتا ہے 2034-35 کے آس پاس. یہ اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں اندازہ تو ان کا کیلکولیشن مبشرات کی روشنی میں کیا جاتا ہے نا. ہمارے ایک بہت ہی جو ہے مشہور عالم دین ہے ابو لبابہ شاہ منصور صاحب، انہوں نے کتاب لکھی دجال، اور انہوں نے اس میں ایک روایت دی، مطلب انہوں نے ایک تخمینہ پیش کیا کہ 2012 میں دجال آ جائے گا. وہ بھی ان کا اندازہ 2012 یا 2013 پڑھی ہے میں نے وہ. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں بات کیا ہے کہ دیکھیں کیلنڈر وغیرہ تو ابھی ہے نا، اس ٹائم تو نہیں تھے. اس طریقے کی کیلکولیشنز جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں جب وہ کرتے ہیں علماء بیٹھ کے، تو یہ بہت ہی سمجھ لیں بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ڈیٹس نہیں ملتی، آپ کو ایونٹ ٹو ایونٹ جو ہے نا ان کا ڈفرینس نکال کے کیلکولیشن نکالتی. ٹھیک ہے، تو 2012 میں اگر چلیں 2012 میں دجال آ چکا ہوتا تو اس سے تقریباً 7 سال پہلے، 10 سال پہلے، 12 سال پہلے، 13 سال پہلے یا 20 سال پہلے امام مہدی کا ظہور بھی ہوا ہوتا، کیونکہ دجال کے آنے سے 7 سال پہلے امام مہدی کی 7 سال پہلے یا 9 سال پہلے بیعت ہو چکی ہوگی، ان کی حکومت ہوگی. تو میں ایک حدیث پیش کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، یہ مسند احمد کی ہے 13014. یعقوب بن عاصم کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا، وہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ قیامت فلاں وقت تک قائم ہو جائے گی. اس کی بات سن کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی چیز بیان نہ کروں. میں نے تو کہا تھا کہ تم کچھ عرصے بعد ایک بہت بڑا حادثہ دیکھو گے اور وہ بیت اللہ کی آتش زدگی کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہے. اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال رونما ہوگا اور وہ 40 رہے گا. یہ مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا، 40 سال کہا، یا 40 مہینے کہا، یا 40 رات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی حدیث کٹ کرتا ہوں، اس میں تو نہیں بتائی نا، لیکن دوسری روایت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ 40 دن ہے، جس میں یہ تفصیل بھی ہے کہ پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا ہفتے کا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ صرف مجھے یہ یاد نہیں، 40 سنانا بس 40. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا. ٹھیک ہے، کہا کہ جب دجال آئے گا تو دجال کے جب 40 دن ہوں گے وہ گزر چکیں گے، 40 دن رہے گا، اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ بھیجے گا. ان کا حلیہ عروہ بن مسعود ثقفی سے ملتا ہوگا، وہ آ کر دجال کو قتل کریں گے. یعنی کہ دجال 40 دن رہے گا تو وہ آ کے دجال کو قتل کر دیں گے. یعنی انہیں 40 دنوں میں کسی دن جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوں گے. اس کے بعد دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد مسلمان 7 برس اسی طرح گزاریں گے کہ کوئی سے 2 مسلمانوں کے درمیان بھی عداوت نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، جس آدمی کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ اس ہوا سے فوت ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی مومن مسلمان پہاڑوں کے اندر بھی ہوا تو وہ ہوا وہاں بھی جا پہنچے گی. انہوں نے کہا کہ یہ ساری بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے. اس کے بعد شریر ترین اور بدترین لوگ بچ جائیں گے
جن کا طرز عمل اور عقل پرندوں اور درندوں کی سی ہوگی، جو کسی اچھائی یا برائی میں تمیز نہیں کرتے ہوں گے۔ شیطان ان کے لیے انسانی شکل میں نمودار ہو کر ان سے کہے گا تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ پھر وہ انہیں بتوں کی پوجا پاٹ کا کہے گا، چنانچہ وہ لوگ بتوں کی پرستش شروع کر دیں گے۔ ان دنوں ان کے پاس رزق وافر اور زندگی خوشحال ہوگی۔ اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، اس کی دہشت اور اثر اس قدر ہوگا کہ جو بھی اس کی آواز سنے گا وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی آواز سننے والا آدمی اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور وہ وہیں گر پڑے گا۔ اس کے بعد سب لوگ گرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوب بارش نازل فرمائے گا، اس کے اثر سے لوگوں کے اجسام اگیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا، لوگ دیکھتے بھالتے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر لوگوں سے کہا جائے گا اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اور انہیں کھڑا کر دو، اب ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ پھر کہا جائے گا جہنم کا حصہ ایک طرف کر دو، پوچھا جائے گا کہ وہ کتنا ہے، جواباً کہا جائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت اس قدر دہشت ہوگی کہ کم سن بچے بوڑھے بن جائیں گے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی پر سے حجاب اٹھا لیا جائے گا۔ محمد بن جعفر کہتے ہیں کہ شعبہ نے یہ حدیث کئی مرتبہ مجھے بیان کی اور میں نے بھی اس کے سامنے اس کی قرأت کی۔ یہ حدیث ہے مسند احمد 13014 13014، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں کلیئرلی جو ایک پارٹ ہے جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا اور وہ 40 دن رہے گا، تو اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کو قتل کریں گے، اور مسلمان پھر 7 سال اس عالم میں رہیں گے کہ ان کے اندر عداوت نہیں ہوگی۔ پھر جو ہے ایک ہوا چلے گی شام کی طرف سے، ٹھنڈی ہوا، جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس سے ہلاک ہو جائے گا۔ اور دوسری روایتوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ قیامت کی جو ہولناکی، وہ جو تباہ کاری ہے، وہ پہاڑوں کا جو ہے اڑتی ہوئی روئی کی دھنگی کی طرح اڑنا، چاند ستاروں کا بے نور ہو جانا، وہ جو قیامت کی جو ہولناکی ہے نا، وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے۔ صحیح۔ تو یہ وہ ہوا سے تمام مسلمان ختم ہو جائیں گے، بدترین لوگ، شریر ترین لوگ بچے ہوئے ہوں گے، انہیں پر یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی۔ واللہ عالم یہ پھر کب ہوگی، اس کے مسلمانوں کی اس دنیا سے وائپ آؤٹ ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد 10 سال بعد ہو، 15 سال بعد ہو، 20 سال بعد ہو، یا 100 سال بعد ہو، اس سے ہمیں پھر کیا فرق پڑتا ہے جب مسلمان ہوں گے ہی۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اگر ابو لبابہ شاہ منصور کی پیشن گوئی سچ ہوتی، 2013 میں آ گئے ہوتے، 12 یا 13 میں دجال کا ظہور ہو گیا ہوتا، تو 7 سال گزر چکے ہوتے، تو 2020 میں 21 میں دجال نہ جانا تھا، مسلمان ہوتے ہی نہیں۔ 7 سال میں وہ پھر ہوا بھی چل چکی ہوتی اور مسلمان ہوتے ہی نہیں۔ تو بہرحال وہ بھی ایسا بھی انہوں نے کیلکولیشن کی تھی احادیث کے اعتبار سے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہر چیز، یہ دجال وغیرہ کے معاملے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہمیں احادیث میں بتا دیا ہے، ہمیں خوابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو احادیث کی روشنی میں ابو لبابہ شاہ منصور جیسی بڑی جانی مانی شخصیت کی جو کیلکولیشن ہے، جو تخمینہ ہے، وہ صحیح ثابت نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور بضرور کوئی کمی تھی، کوئی معاملہ تھا جس میں مزید رہنمائی کی ضرورت تھی، جو اللہ رب العزت نے مباشرات کے ذریعے، جو خوابوں کا سلسلہ امت کی رہنمائی کا، اس کے ذریعے اس جو خامی تھی، جو خلا تھی، اس کو پر کر۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا ٹائم دیا میرے کو، اس کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ بس آخر میں میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حق کو پہچان کر حق کا ساتھ دینے والا بنائے، آمین۔ اور باطل کو پہچان کر باطل سے اجتناب کرنے والا بنائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔